بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے لمبی اور رتبے کے لحاظ سے سب سے اونچی آیت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جسے احادیث میں آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں تذکرہ ہے۔ روایت کے اندر اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ احادیث میں اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ آئیے آپ کو چند فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس آیت کے توسط سے مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ویسے بھی دعا کے آداب میں آتا ہے کہ دعا کو اللہ کی بڑائی سے شروع کرنا چاہیے۔ تو آیت الکرسی سے بہتر اللہ کی بڑائی کیا ہوگی، اس لیے اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو۔ فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر۔ نگہبانی کرے گا اللہ تیری اور تیری اولاد کی، اور نگاہ رکھے تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا رہا، جنت اس پر واجب کی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سے خواص اور برکات ہیں۔ اسی بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا۔ ایک رات ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میں محتاج اور عیال دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ میں رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثناء میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ و زاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک یہ آیت تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔
جب صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جس سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، بروایت بخاری اور مشکات شریف۔ دوستو، یہ کیسی فضیلت والی آیت ہے کہ جس کی طاقت اور برکت کا شیطان کو بھی اعتراف ہے، اور خود بتا رہا ہے کہ جہاں یہ پڑھی جائے گی وہاں نہ تو اس کی رسائی ہے اور نہ کسی اور کی، کیونکہ اس گھر اور جگہ کی حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ اور اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو، ہم حفاظت کے لیے کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے کتنا آسان عمل بتلایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جس کی حفاظت اللہ کرے تو اس کو پھر کس چیز کا خوف باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے گا۔